السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت ہفتوں کی اسلامیات کے حوالے سے ہم نے دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے سبق۔ آج ہم سبق شیخی ملاحظہ کریں گے، اس کا مفہوم جانیں گے، اس کے اسباب، اس کے نقصانات کے متعلق پڑھیں گے۔ آئیے سبق ملاحظہ کیا گیا ہے۔ شیخی کا مفہوم، سب سے پہلے ہم شیخی کا مفہوم جانیں کہ آیا شیخی لفظ یا جذبہ یا پھر یہ کیا ہے۔ جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح وسائل اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی انسان برابر نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے بڑائی اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے شیخی ماننا کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا بچوں شیخی کا مفہوم کہ وسائل کے اعتبار سے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت، کسی کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ ہم شکر کرنے کے بجائے ان پر اکڑیں، ان پر گھمنڈ رکھیں، تو یہ تمام چیزیں شیخی کہلاتی ہیں۔ شیخی کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بڑائی اور گھمنڈ۔ لغوی معنوں میں شیخی ماننے کو شیخی باز اور گھمنڈی کہا جاتا ہے۔ شیخی ماننے والا خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ فخر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب ہم اسلامی تعلیمات کی جانب آتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور اسے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں زیادہ ہیں اور وہ اگر خود نمائی کرتے ہوئے، یعنی ان کا دکھاوا کرتے ہوئے شیخیاں ماریں اور اپنے سے کمتر کو حقیر جانیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی تعلیمات کا سلسلہ قرآن پاک کے حوالے سے کہا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 ترجمہ ہے، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والا اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایسا شخص بالکل ناپسند ہے جو گھمنڈ کرے، بڑائی کرے ان چیزوں پر جو اس نے عطا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو تکبر کرتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یعنی کہ کوئی چاہے کہ میرا کپڑا، یعنی میرا لباس، میرے جوتے، میری دیگر چیزیں جن کو میں استعمال کرتا ہوں وہ اچھی ہوں، تو کیا وہ تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی کہ ان تمام چیزوں پر جن پر شکر ادا کرنا چاہیے ان پر بڑائی دکھائے۔ یہ چیز شیخی کہلاتی ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ انسانوں کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں اس میں کئی خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس طرح سے شیخی ماننا بھی ایک بہت بری خرابی ہے، بڑی خرابی ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مزید۔ بعض لوگ علم، مال اور جاہ و مرتبہ اور عہد کی وجہ سے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب، یعنی کہ اپنا میئر، اپنا رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اسے شیخی ماننے اور بڑائی جتانے کا حق نہیں، بلکہ اسے تو ہر حال میں اپنی بندگی پر نظر رکھنی چاہیے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیاوی آسائشوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آسائشوں کی بنسبت لوگوں کو بڑا یا انسانوں کو یا مخلوق کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر سمجھتا ہے۔ اس سے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فخر اور غرور، شیخی اور خود پسندی ایسا بدترین عیب ہے جو ہر بھلائی کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک شیطانی جذبہ ہے جو شیطانی کاموں کے لیے ہی موضوع ہو سکتا ہے، خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندوں میں بڑائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ جناب مزید معلومات ہمیں اس کے اسباب سے معلوم ہوگی۔ شیخی کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ کیسے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں؟ شیخی ماننا اسلامی اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات توجہ چاہتی ہے کہ دین سے دوری اور اخلاقی کمزوری شیطان کے ورغلانے کے سبب بنتے ہیں، یعنی ہم دین سے جب دور ہو جاتے ہیں اور ہمارا اخلاق کمزور ہوتا ہے تو شیطان اس مقام پر ہمیں ورغلاتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت اکساتا ہے کہ خیر کے کام کرنے والوں میں یہ برائی کئی راہوں سے آتی ہے، یعنی کہ جو خیر کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس وقت شیطان یہ شیخی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کم ظرف لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے کہ جب ان کو دینی و اخلاقی حالت کسی حد تک بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کچھ قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں، یعنی کہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ کوئی نیکی کے کام کر جاتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر یہ شیخی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ خدمات جو انجام دے دیتے ہیں دین کے حوالے سے ان پر وہ شیخی مارتے ہیں۔ لوگ ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اب واقعی بڑی چیز بن گئے ہو۔ یہ خیالات انسان کو بڑائی میں مبتلا کر کے شیخی پر آمادہ کرتے ہیں اور خلوص نیت یعنی اخلاص سے کی جانے والی نیکی رائگاں ہو جاتی ہے، شیخی کی نظر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی اصلاح شروع کریں، سلام میں پہل کریں، اپنے ساتھیوں کی پڑھائی میں مدد کریں یا ان کی فیس ادا کر دیں اور پھر ہر ایک سے اس کا تذکرہ کریں تو خلوص نیت کا جذبہ خود نمائی میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بات کی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے، اور آخرت میں خود نمائی کی نیت سے کرنے والے نیک کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کام تم نے بندوں کے لیے کیے ہیں ان کا صلہ بندوں سے ملے گا، اور جو کام تم نے خالصتاً میری رضا کے لیے کیے ہیں ان کا صلہ آخرت میں تمہیں ملے گا۔ شیخی ماننے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ شیخی ماننے والے صرف اپنی دانش میں یعنی اپنی عقل مندی میں ہی عاقل مانے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بالکل بھی عزت نہیں ہوتی۔ شیخی ماننے والوں پر کوئی اعتبار نہیں کرتا اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ شیخی ماننے والے کو لوگ بالکل پسند نہیں کرتے، ان کی بات پسند نہیں کی جاتی۔ اس کے برعکس عاجزی اختیار کرنے اور معاملات میں اپنی بڑائی نہ جتانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مخلوق کے نزدیک بھی محبوب کر دیتا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ شیخی اور خود پسندی کے بجائے تواضع و انکساری جیسی صفات اپنانے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، مختصراً میں نے آپ کو شیخی سبق کی اسلامی تعلیمات، مفہوم، اسباب اور شیخی ماننے کے نقصانات سے انکشاف کروایا۔ اب بچوں، اگلا مرحلہ ہمارا موضوع سے متعلق سوال و جواب ہے، ملاحظہ کیے گئے ہیں۔ شیخی کا مفہوم بیان کریں اور شیخی ماننے کے 5 اسباب تحریر کریں۔ آپ نے پوائنٹ وائز کام کرنا ہوگا۔ مفہوم آپ 1 سے 2 لائنوں میں بتا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پوائنٹس کی صورت میں جواب تحریر کریں گے۔ شیخی ماننے والے کو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ یہ نقصانات آپ 5 کم سے کم نقصانات آپ تحریر کریں گے پوائنٹ کی صورت میں۔ پھر آپ کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ کالم الف اور کالم بے ملاحظہ کیا گیا ہے، یہ آپ میچ کریں گے۔ سبق کو سمجھتے ہوئے، میری گفتگو کو سمجھتے ہوئے آپ یہ کالم بآسانی حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ درج ذیل جملوں پر درست اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیں۔ یہ بھی آپ چیپٹر کو، سبق کو اچھے سے پڑھنے کے بعد اور میری گفتگو کی مدد سے حل کر لیں گے۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چیپٹر سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو موصول ہو گئیں، PDF بھی موصول ہو جائے گا۔